بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله۔ حدیث مبارکہ کے درس میں بہت تفصیل کے ساتھ بات گزری احوال قیامت، یعنی جنت اور جہنم کے جو احوال ہے، جو حالات ہیں، اور جو اس میں جانے والے لوگ ہیں، پھر جنت میں جو ملنے والی نعمتیں ہیں، جہنم میں جو ملنے والی سزائیں ہیں، یہ سب حدیث پاک کے پچھلے دروس میں بہت تفصیل کے ساتھ گزر گئے۔ آج کے درس سے الحمدللہ کتاب الایمان یعنی ایمان کا بیان شروع ہو رہا ہے، چونکہ یہ آخرت کے جتنے مراحل ہیں اور جتنے مقامات ہیں، ان سب چیزوں کا ملنا اس پر موقوف ہے کہ جب بندے کے اندر ایمان ہو، ہے نا دوستو؟ اگر ایمان ہے تو ہم آخرت کی زندگی کو مانتے ہیں، اگر ایمان ہی نہ ہو تو آج ایک بندہ یہی کہے گا کہ بس مر گئے، زمین میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی، آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو مرنے کے بعد کی جو ایک زندگی ہے، حیات اخروی ہے، حیات برزخی ہے، اس کو ماننے کے لیے اور اس پر یقین کرنے کے لیے ایمان شرط اول ہے، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے محدثین کا جو طبقہ ہے وہ جب احادیث کو مرتب کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو وہ امت کی اتنی رہنمائی کا خیال کرتے ہیں۔ آپ ان حضرات کی محنتوں کو دیکھیں دوستو، اور کبھی انسان سوچتا ہے کہ انہوں نے جتنا درد اور جتنی فکر امت کی اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہوگا اور ان کے نامہ اعمال میں کتنا بڑا اجر لکھا گیا ہوگا۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھا کہ ہمیں حدیث اگر ذکر کرنی ہے، جمع کرنی ہے، اس میں بھی ایک بندے کو ایک عبرت کا، سمجھ کا پیغام چلا جائے۔ جنت اور جہنم کے احوال ذکر کیے، لیکن وہ ساری چیزیں وہ ہیں دوستو جو کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، ہے نا؟ آنکھوں سے نہیں دیکھی، اور اس میں کتنی چیزیں ایسی آئی کہ جس کے بارے میں انسان حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ بھی ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ساری باتیں جو عقل سے اوپر کی ہے، سمجھ سے اوپر کی ہے، فہم سے اوپر کی ہے، ان کو قبول کرنے کے لیے جو ایک چیز بنیاد بنے گی وہ ایمان بنے گی دوست۔ جب بندے کے اندر ایمان ہوگا وہ ان ساری باتوں کی تصدیق کر لے گا، مان لے گا، آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لے گا۔ تو اب یہاں سے ایمان کا باب شروع ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ایمان کیا ہے دوستو۔ یہ لفظ ساری زندگی ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو اور اس کی برکات کو ہر صاحب ایمان سمجھتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی تصدیق کر لینا اعتماد اور اعتبار کی بنیاد پر، کسی بھی چیز کی تصدیق کر لینا اعتماد اور اعتبار کی بنیاد پر۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بندہ آ کر آپ سے کہے کہ سخت بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے دوست، ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی نا۔ ایک مثال ہے، ہم ابھی درس میں بیٹھے ہوئے ہو، بالکل یکسو ہے اور یہ کھڑکیاں دروازے بند ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی عشاء سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ابھی بھی ایسا ہی ہوگا۔
لیکن ایک ساتھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بھائی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو دیکھے بالکل گیلا ہو گیا ہوں۔ بھائی کیسے گیلے ہو گئے؟ باہر طوفانی بارش ہو رہی۔ اب نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی کو آواز آئی، نہ موسم ایسا تھا، کچھ بھی نہیں، نہ میسج آیا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آنے والا بندہ اتنا صاحب اعمال ہے اور اس پر ہمیں اتنا اطمینان ہے کہ کسی کے دل میں شک بھی نہیں آیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ اس کی بات پر اعتماد اور اعتبار کر کے ہم نے تصدیق کر لی کہ باہر کیا ہو رہی ہے؟ بارش ہو رہی۔ ایمان اس کیفیت کا نام ہے دوست۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور جو دنیا میں جتنے انبیاء آئے، انہوں نے جو حقائق اپنی اپنی امتوں کے سامنے بیان کیے، اور وہ ساری باتیں ایسی تھی کہ جو ہمارے عقل اور فہم سے اوپر کی تھی، لیکن ہم نے اپنے انبیاء پر، اپنے پیغمبر پر اعتماد اور اعتبار کر کے اس کو تسلیم کر لیا۔ اس کا نام دوستو ایمان ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب ایمان میں کتنی ضروری چیزیں شامل ہیں، یا ایمانیات، اگر کبھی سوال ہو کہ بھئی ایمانیات کا تعلق کتنی باتوں کے ساتھ ہے، کتنی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، اس میں فقہاء نے بہت خوبصورت بحث کی ہے، تفصیلات لکھی ہے، وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر 50 تک وہ ضروری باتیں جمع کی گئی ہے جس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے۔ کتنی؟ 50 تک۔ ان 50 کے بعد پھر محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ان کو ہم سمیٹیں اور مختصر کریں، اپنے لیے آسان کریں، تو ان 50 باتوں کا خلاصہ اور حاصل اور نچوڑ وہ 7 چیزیں ہیں جو آپ کو ایک ساتھ مل جائے گی ایمان مفصل میں۔ ایمان مفصل میں آمنت باللہ، لفظ اللہ پر، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، آمنت باللہ وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی بری تقدیر کا اللہ کی طرف سے ہونا اس بات پر، والبعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی پر۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان مفصل۔ اور یہ ہر مسلمان کو کوشش کر کے ضرور یاد کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمانیات کی جو 7 بنیادی باتیں ہیں وہ اس میں جمع ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہمارے ایمانیات ہے دوستو۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ اب دیکھیں ان میں سے تقریباً چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اللہ کی ذات کو دیکھا ہے دوستو، اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے، پیغمبروں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آسمانی کتابوں میں صرف ایک کتاب دیکھیے، کون سی؟ قرآن کریم۔ اچھی بری تقدیر، تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، کل کیا ہونا ہے، آئندہ کیا ہونا ہے، کسی نے دیکھا نہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی قبر میں کیسے ہوتی ہے، کسی نے دیکھی نہیں آنکھوں سے، لیکن ہمارا اس پر 100% ایمان ہے، یقین ہے، اس لیے کہ اس کو بتانے والی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو اس کائنات کی سب سے سچی ہستی ہے، سب سے سچی شخصیت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اس لیے ایمانیات بنیاد ہے، اس کے بغیر ایک صاحب ایمان کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے آئی
وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا، مراد اس سے جہاد ہے دوست، میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ جب وہ کلمہ کہہ دیں گے تو ان سے تلوار رک جائے گی۔ فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو ان کی جان اور ان کے مال میری طرف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب کلمہ پڑھنے والے کی جان بھی محفوظ اور اس کے مال بھی محفوظ ہو گئے، اب اس پہ تلوار نہیں اٹھے گی، چاہے عین لڑائی کے دوران وہ پڑھ لے۔ بہت سارے لوگوں کو اس حدیث کے سمجھنے میں مغالطہ لگا، انہوں نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ زبردستی تلوار چل رہی ہے، کلمہ پڑھوانا ہے، ضروری ہے، جبکہ حدیث پاک کچھ اور کہہ رہی ہے کہ اگر ایمان اور کفر کی بنیاد پر کوئی جنگ شروع ہو گئی، جنگ چھڑ گئی، جہاد شروع ہو گیا، اور اس بیچ میں عین لڑائی کے دوران ایک کافر کھڑا ہو کر کہہ دے لا الہ الا اللہ، اور یہ وہ کافر تھا جس نے اپنے ہاتھ سے اپنی بندوق اور تلوار سے سینکڑوں مسلمانوں کو اس سے پہلے شہید کر دیا ہو، لیکن اگر اس نے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ لیا، اس سے تلوار کو، ہتھیار کو، مار کو، قتل کو روک دیا جائے گا، اس کا مال بھی محفوظ، اس کی جان بھی محفوظ۔ الا بحقها، ہاں سوائے ایمان کے حق کے، وحسابهم علی اللہ، باقی اس کے باطن کا معاملہ وہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو حدیث پاک سے ایک بات تو یہ واضح طور پہ سمجھ آئی کہ ایمان کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اتنی طاقت رکھتا ہے اور اتنا بابرکت کلمہ ہے کہ اگر کوئی کافر اس کو اپنی زبان سے ادا کر دے، ایک مرتبہ بھی اس کو پڑھ لے گا، تو اب اس سے لڑائی، جہاد، تلوار، بندوق، سب چیزیں اس سے روک دی جائے گی۔ اس کافر کی جو بالکل نیا مسلمان ہوا، اس کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی، اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے۔ تو ایک کلمے میں اللہ نے اتنی بڑی طاقت رکھی، ایک بات۔ دوسری بات جو حدیث پاک میں فرمائی وہ ہے الا بحقها، بہت غور سے سنیے گا دوستو، مسلمان ہونے کے بعد بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کا حق کہلاتی ہیں، لہٰذا اگر کوئی اس حق کو پامال کر دے گا، تو چاہے وہ مسلمان ہو تب بھی اس کو سزا دی جائے گی۔ اب وہ کون کون سے حقوق ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہیں دوستو۔ اگر نعوذ باللہ کوئی کلمہ گو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ کیا ہو جائے؟ مرتد ہو، ایمان چھوڑ دے، مسلمان تھا، مومن تھا، ایمانی زندگی گزار رہا تھا، اچانک ایک دن کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس دین کو خیر آباد کہہ رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں نعوذ باللہ، یا عیسائی بنا، یا ہندو بنا، کرسچن بنا، قادیانی، جو بھی تھا، کفر کے راستے کو اختیار کر کے اس میں چلا گیا، یہ کہلاتا ہے ارتداد، مرتد ہونا۔ اب مرتد جو ہے، اگر یہ بندہ جو ارتداد کر کے چلا گیا، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو ایسے آزاد نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے جب دین اسلام کو چھوڑا، اسی مسلمان معاشرے میں رہتا ہے، تو بڑے طبقے کے کان کھڑے ہوں گے کہ بھئی یہ آدمی دین سے کیوں نکلا، اس کو کیا کمی، کوتاہی، کمزوری، خرابی اس دین میں نظر آئی، ہمیں بھی ڈھونڈنی چاہیے۔ بات سمجھ رہے دوست؟ اس ایک کے پیچھے دوسروں کے ذہنی فساد کا خطرہ ہے۔ پھر یہ خطرہ ہے کہ یہ جب گیا، یہ 10 اور سے بات کرے گا اور ان سے کہے گا کہ اس دین میں کیا رکھا ہے، کبھی زکوٰۃ دو، کبھی صدقات دو، کبھی فجر کی نماز کے لیے روز اٹھنا پڑتا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔
اس پہ پابندی، اس پہ پابندی، اس پہ پابندی. چلو بھائی میں تو وہاں چلا گیا جہاں یہ کوئی چیز ہی نہیں، ایک فتنے اور فساد کا باعث بنے گا. شریعت کہتی ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ کیا کیا جائے. دیکھیں یہ باتیں آج سمجھنے کی. آج کل لوگ جذباتی پن میں اپنے اعمال کر لیتے ہیں اور اس پر دین کا لیول چسپاں کر لیتے ہیں. اس مرتد کو یہ نہیں ہے کہ عام لوگ آ کے خدا نخواستہ قتل کر دیں یا اس کو خود سزا، نہیں. اس کو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، قانون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو گرفت میں لیں. گرفت میں لینے کے بعد کیا کریں؟ دین کے جید علماء کے ساتھ اس کو بٹھائیں. آپ نے کیوں دین چھوڑا؟ آپ کو کوئی اشکال، سوال، شبہ، تشویش، اعتراض؟ یہ علماء بیٹھیں، آپ ان کے سامنے اپنی بات رکھ دیں اور تسلی کرا دیں. اگر یہ آپ کو مطمئن کر دیں اور آپ کو بات سمجھ آئے تو اب بھی آپ کے پاس موقع ہے، آپ واپس دین کی طرف آ جائیں. دیکھیں 3 دن تک فقہاء نے لکھا کہ علماء اس کو سمجھانے کے پابند ہوں گے، مطمئن کریں گے ہر پہلو کے اعتبار سے. لیکن اس بندے نے سب کچھ کے بعد بھی کہا کہ نہیں جی میں نہیں مانتا ہوں، پھر بھی نہیں مانتا ہوں، ضد. تو اب شریعت کہتی ہے کہ اسلامی ریاست اور قانون کی ذمہ داری ہوگی، چونکہ یہ اسلام کا باغی بن گیا، اس نے بغاوت کی، اس سزا میں اس کو قانونی طور پر موت کی سزا دے دی جائے گی تاکہ باقیوں کو عبرت ہو جائے. ایک دوسرا، وہ مسلمان جو کلمہ گو ہے لیکن نعوذ باللہ اس نے حالت احسان میں صاد کے ساتھ، محسن آدمی اگر بدکاری کر لے، یعنی شادی شدہ آدمی تھا، نکاح ہو چکا تھا، رخصتی ہو چکی ہے، اس کے پاس زوجہ موجود ہے، شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود جا کے نعوذ باللہ بدکاری اور زنا کر لے، یہ بہت بڑا جرم ہے. اس آدمی کو بھی پکڑا جائے گا اور اس نے جو جرم کیا اس کے شواہد، اس کے گواہ، ساری چیزوں پہ تسلی کی جائے گی. اندھادھن نہیں ہوگا کہ پکڑا گیا چلو جی خود علاج کریں. قانون اس سارے معاملات کو دیکھے گا، ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے یہ حرکت کی ہے، اس کی بھی سزا موت ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا. تیسری صورت ہوتی ہے قصاص کی. ایک بندہ مسلمان ہے اور اس مسلمان نے جا کر دوسرے بے قصور مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، جس کو کہتے ہیں قتل عمد. یہ جتنی دہشت گردیاں ہوتی ہے، لوگ قتل و قتال کرتے ہیں، کسی کو گولی مار دی، لوٹ مار کرتے ہوئے، سب یہ قتل عمد ہے. ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کیا، پھر پکڑا گیا اور پھر اس کا جرم ثابت ہوا، تو اسلامی قانون اور عدالت ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا. بات سمجھ گئے؟ یہ ہے وہ 3 ایمان کے حقوق کہ ایک آدمی مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کو سزان قتل کیا جائے. آخری بات، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کلمہ پڑھنے والے بندے کا قلب، دل کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے. کیا مطلب؟ یہ ایک سوال کا جواب ہے. ایک بندہ کفر کی زندگی گزار رہا ہے، ساری بڑی زندگی کا حصہ کفر میں گزرا، اور جب مسلمانوں اور کافروں کا جہاد ہوا، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، آپس میں لڑ پڑے، اس بیچ میں اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ. اس کلمے کا مطلب کیا ہے کہ میں کیا ہو رہا ہوں؟ میں مسلمان ہو رہا ہوں. لیکن انسان اپنے دل سے پوچھے کہ سخت حالات کے اندر اس کلمے کا اعتراف کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ یہ جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ پہلے تو آپ کو بڑی تسلی سے سمجھایا گیا، سب کچھ ہوا، پہلے لا الہ الا اللہ نہیں تھا. آج جب ہتھیاروں کی، گولیوں کی اور تلواروں کی آواز سن لی تو کہہ رہے لا الہ الا اللہ. تو ایک شبہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، ہم اس کو کیوں چھوڑ دیں؟ لیکن دین اسلام کا حسن اور عدل دیکھیں. فرمائے وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. ہم کسی بندے کے دل کے اندر کی نیت اور معاملات کے محتاج اور مکلف نہیں ہیں. اس نے ظاہراً جب کلمہ پڑھ لیا تو بس اس سے ہتھیار روک دیے جائیں گے،
لہذا اس کا وہ کلمہ معتبر سمجھا جائے گا، اب اس کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا، نہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی۔ ہمارے ایک طالب علم ساتھی کی بھانجی بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔